يستيقظ طاهر عند الفجر ويتوضأ في البيت ويذهب إلى المسجد. يصلي طاهر الفجر في المسجد. طاهر يقرأ القرآن ولا ينام بعد الصلاة. یستیقظ وہ جاگتا ہے، یستیقظ طاہر مطلب طاہر جاگتا ہے، عند الفجر مطلب فجر کے وقت۔ السلام علیکم، خوش آمدید، آؤ قرآن کی زبان بولیں یوٹیوب چینل پر۔ میرا نام سلمان ہے اور یہ لیسن نمبر 35 کی ویڈیو ہے، اور اس لیسن میں ہم اپنی عربک ریڈنگ کمپریہنشن مطلب عربی کو پڑھ کر سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے ہم اس کو امپروو کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو قرآن پڑھ کر سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں ہم عربک کو لکھنے کی بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیسن کی پہلی ایکسرسائز میں آپ کو 3 ورڈز دیے جائیں گے، اور ان ورڈز کو آپ کو پڑھنا ہے، اور ان تینوں ورڈز میں سے جو بھی ورڈ ڈیفرنٹ ہیں اس کے بغل میں آپ کو غلط کی نشانی لگانی ہے۔ تو یہاں پہ ہم فرسٹ سیٹ آف ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا ورڈ ہے تنامو، مطلب آپ سوتے ہیں یا پھر وہ سوتی ہیں، اور اس کے بعد ہے تنامو مطلب آپ سوتے ہیں یا وہ سوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ینامو، ینامو کا مطلب ہے وہ سوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ڈیفرنٹ ورڈ ہیں وہ ینامو ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو مارک لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہے تشاہد، مطلب آپ دیکھتے ہیں یا پھر وہ دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد ہے تشاہدینہ، مطلب آپ دیکھتی ہیں مطلب فیمینین کے لیے۔ اس کے بعد ہے تشاہدینہ، مطلب آپ دیکھتی ہیں، تو ہم تشاہدو کے بغل میں مارک لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الثالثہ مطلب 3، الثانیہ مطلب 8، الثانیہ 8، تو ہم الثالثہ کے بغل میں مارک لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صحیفہ مطلب نیوز پیپر، صحیفہ نیوز پیپر، اور الصحیفہ مطلب یہ بھی نیوز پیپر ہی ہے، پر یہاں پہ ال ہے، اور ال لگا دینے سے کوئی بھی ورڈ خاص ہو جائے گا۔ مطلب اگر انگلش میں کہیں دی نیوز پیپر، اور اگر صرف صحیفہ کہہ رہے ہیں تو ا نیوز پیپر، مطلب نیوز پیپر کوئی بھی نیوز پیپر اگر ہے تو صحیفہ کہیں گے، اور اگر کسی خاص نیوز پیپر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ ال لگا کے الصحیفہ کہیں گے۔ مطلب اگر میں آپ سے کہوں نیوز پیپر لائیے تو آپ کوئی بھی نیوز پیپر لا سکتے ہیں، پر اگر میں کہوں کہ وہ نیوز پیپر لائیے جو میں نے آپ کو کل دکھایا تھا، تو یہاں پہ ایک اسپیسیفک نیوز پیپر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو اس لیے اس کے آگے ہم ال لگا کے بات کریں گے۔ تو یہاں پہ الصحیفہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز بھی سملر ہے پریویس ایکسرسائز کی طرح، بس یہاں پہ سینٹنسز دیے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے، اور جو بھی ڈیفرنٹ سینٹنس ہیں اس کے بغل میں غلط کی نشانی لگانی ہے۔ تو یہاں پہ ہے انامو بعد الصلاۃ، انامو میں سوتا ہوں، بعد الصلاۃ نماز کے بعد۔ یہاں پہ بھی سیم سینٹنس ہے انامو بعد الصلاۃ۔ اس کے بعد ہے لا انامو بعد الصلاۃ، تو یہاں پہ لا لگا دینے سے یہ جو سینٹنس ہے وہ نیگیٹو ہو گیا۔ مطلب انامو بعد الصلاۃ مطلب میں نماز کے بعد سوتا ہوں، اور اس سے پہلے اگر ہم لا لگا دیں تو لا انامو بعد الصلاۃ مطلب میں نماز کے بعد نہیں سوتا۔ تو یہاں پہ یہ والا سینٹنس ڈیفرنٹ ہے، تو ہم یہاں پہ مارک لگا دیں گے۔ اس کے بعد اغسل الملابس، اغسلو میں دھوتا ہوں، الملابس کپڑے، اغسل الملابس میں کپڑے دھوتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے ساغسل الملابس، یہاں پہ سا ہے، اور سا فیوچر ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے، جو چیز آپ فیوچر میں کرنے والے ہیں اس کے آگے آپ سا لگاتے ہیں۔ تو ساغسل الملابس مطلب میں کپڑے دھوؤں گا، تو یہاں پہ یہ والا سینٹنس ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے بعد اذهب الساعة السادسة، اذهب میں جاتا ہوں، الساعة السادسة مطلب 6 بجے۔ اس کے بعد ہے اذهب الساعة السابعة، اذهب میں جاتا ہوں، الساعة السابعة مطلب 7 بجے۔ اس کے بعد ہے اذهب الساعة السادسة، تو یہاں پہ یہ جو الساعة السابعة ہے اس کے آگے ہم مارک لگا دیں گے۔ اس کے بعد متى تذهب إلى البيت، متى مطلب کب، تذهب آپ جاتے ہیں، إلى البيت مطلب گھر کو۔ اس کے بعد ہے متى تذهب إلى البيت مطلب آپ گھر کب جاتے ہیں۔ اور فائنلی متى تذهب إلى المدرسة، متى کب، تذهب آپ جاتے ہیں، إلى المدرسة مدرسے کو۔ تو یہاں پہ یہ والا سینٹنس ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو میچ کرنا ہے ان جملوں کو صحیح پکچرز کے ساتھ، تو ہم ان کو میچ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا سینٹنس ہے یذهب إلى البيت بالحافلة، یذهب
وہ جاتا ہے، الی البیت مطلب گھر کو، بالحافلہ مطلب بس سے. تو یہاں پہ ان پکچرز میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک شخص بس میں جا رہا ہے، تو اس کو ہم یہاں سے یہاں میچ کر دیں گے. اس کے بعد ہے یقرأ القرآن فی غرفۃ النوم. یقرأ وہ پڑھتا ہے، القرآن قرآن کو، فی مطلب میں، غرفۃ النوم مطلب بیڈ روم میں، مطلب وہ قرآن کو بیڈ روم میں پڑھتا ہے. تو یہاں پہ اگر مناسب پکچر ہم دیکھیں تو مناسب پکچر یہ رہے گی. اس کے بعد ہے یذهب الی المدرسۃ الساعۃ الثامنہ. یذهب وہ جاتا ہے، الی المدرسہ مدرسے کو، الساعۃ الثامنہ مطلب 8 بجے. تو اگر ہم ان پکچرز میں دیکھیں تو یہاں پہ گھڑی ہے جس میں 8 بج رہا ہے، تو ہم اس کو میچ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے یغسل الملابس فی الحمام. یغسل مطلب وہ دھوتا ہے، الملابس کپڑے، فی الحمام حمام میں، وہ کپڑے حمام میں دھوتا ہے. تو ہم اس کو یہاں سے اس پکچر کو میچ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے تکنسو غرفۃ النوم یوم العطلہ. تکنسو مطلب آپ جھاڑو لگاتے ہیں، غرفۃ النوم بیڈ روم کو، یوم العطلہ مطلب چھٹی کے دن، مطلب چھٹی کے دن آپ جھاڑو لگاتے ہیں بیڈ روم کو. تو ہم یہاں سے اس کو یہاں پہ میچ کر دیتے ہیں. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ 2 گروپ آف سینٹینسز ہیں. تو پہلے گروپ میں سارے سوال ہیں، دوسرے گروپ میں سارے جواب ہیں. تو آپ کو ان سوالوں کو ان کے جوابوں کے ساتھ میچ کرنا ہے. تو پہلا سوال ہے متى تستيقظ. متى کب، تستيقظ آپ جاگتے ہیں. تو اگر ہم جواب دیکھیں تو یہاں پہ ہے استيقظ عند الفجر. استيقظ میں جاگتا ہوں، عند الفجر فجر کو. تو ہم اس کو یہاں سے یہاں پہ میچ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے أين تصلي الجمعہ. أين کہاں، تصلی آپ نماز پڑھتے ہیں، الجمعہ جمعہ کی. اور ہم اگر یہاں پہ دیکھیں اصلی الجمعۃ فی المسجد الکبیر. اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، الجمعہ جمعہ کی، فی المسجد الکبیر بڑی مسجد میں. تو ہم اس کو یہاں سے یہاں پہ مارک کریں گے. اس کے بعد ہے أين تصلی الفجر. أين کہاں، تصلی آپ نماز پڑھتے ہیں، الفجر فجر کی. اور جواب آپ کو یہاں پہ ملے گا اصلی الفجر فی المسجد. اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، الفجر فجر کی، فی المسجد مسجد میں. تو ہم اس کو یہاں سے یہاں پہ میچ کر دیتے ہیں. اس کے بعد فائنلی ہے هل تنام بعد الصلاة. هل مطلب کیا، تنام آپ سوتے ہیں، بعد الصلاة مطلب نماز کے بعد. اور جواب یہاں پہ ہے لا، لا انام بعد الصلاة مطلب نہیں، میں نماز کے بعد نہیں سوتا. تو ہم اس کو یہاں سے یہاں پہ میچ کر دیں گے. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس ایکسرسائز میں آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، وہ بھی عربی میں. آپ کو اس کو پڑھنا ہے اور یہاں پہ نیچے جو سوال دیے گئے ہیں آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے. اور اگر ضرورت پڑے تو نیچے یہاں پہ پکچرز دی ہوئی ہیں، تو آپ کو ان پکچرز کو دیکھ کر ان کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے اب تک جتنے بھی میں نے لیسنس کیے ہوئے ہیں، اگر ان لیسنس کو پوری طرح سے کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ سوچ کر حیرانی ہوگی کہ آپ کتنی آسانی سے اس عربک کے پیراگراف کو پڑھ کر سمجھ پا رہے ہیں. اگر آپ نہیں بھی سمجھ پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم ان چیزوں کو اتنا ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو عربی پڑھ کر سمجھنا شروع ہو جائے گا. تو ہم اس پیراگراف کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں گا. اس کے بعد ہم سوالوں کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. أسرة أحمد لا تنام بعد الصلاة يوم العطلة. طه يكنس غرفة الجلوس، وفاطمة تكنس غرفة النوم، وأحمد يغسل الملابس، ولطيفة تكوي الملابس، والجدة تغسل الأطباق، والجد يقرأ القرآن. أسرة أحمد، أسرة مطلب فیملی، أسرة أحمد مطلب احمد کی فیملی، لا تنام مطلب نہیں سوتے، بعد الصلاة، بعد مطلب بعد، الصلاة مطلب نماز، بعد الصلاة، یوم العطلہ، یوم العطلہ مطلب چھٹی کے دن. مطلب احمد کی فیملی نہیں سوتے نماز کے بعد چھٹی کے دن، مطلب چھٹی کے دن احمد کی فیملی نماز کے بعد نہیں سوتے. طه مطلب نام ہے، یکنس غرفۃ الجلوس. طه یکنس مطلب طه جھاڑو لگاتا ہے،
غرفت الجلوس مطلب ڈرائنگ روم کو، وہ فاطمۃ تکنس اور فاطمہ جھاڑو لگاتی ہیں، غرفت النوم مطلب بیڈ روم کو، وہ احمد یغسل الملابس، اور احمد یغسل مطلب احمد واش کرتا ہے، الملابس کپڑے، وہ لطیفۃ تکوی اور لطیفہ آئرن کرتی ہیں، الملابس کپڑوں کو، والجدۃ تغسل الاطباق، والجدہ اور دادی یا پھر نانی، تغسل الاطباق، تغسل مطلب واش کرتی ہیں، الاطباق مطلب برتن، والجد اور دادا یا پھر نانا، یقرأ القرآن، یقرأ مطلب وہ پڑھتے ہیں، القرآن قرآن کو، تو دادا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ہم ان سوالوں کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ ماذا تفعل الجدہ، ماذا مطلب کیا، تفعل مطلب کرتی ہیں، الجدہ مطلب دادی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑے آپشنس ہیں اس کو جواب دینے کے لیے۔ اگر ہم صرف کہیں تغسل الاطباق مطلب وہ دھوتی ہیں، اطباق مطلب برتن، تو جواب مل جائے گا۔ یا پھر اگر آپ اس سے آگے کہیں ہیا تغسل الاطباق، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ برتن دھوتی ہیں۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تغسل الجدۃ الاطباق، مطلب تغسل الجدہ مطلب دادی واش کرتی ہیں، الاطباق برتن کو۔ اور اس کے بعد ہے ماذا یفعل احمد، ماذا کیا، یفعل احمد مطلب احمد کیا کرتا ہے۔ تو جواب یہاں پہ ہے یغسل الملابس مطلب وہ کپڑے دھوتا ہے، ہوا یغسل الملابس مطلب وہ کپڑے دھوتا ہے، یا پھر یغسل احمد الملابس مطلب احمد کپڑے دھوتا ہے۔ تو تینوں طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ لکھوں یغسل الملابس، یہ پہلا ہوگا، اس کے بعد ہوا یغسل الملابس، یا پھر یغسل احمد ملابس، یغسل احمد الملابس۔ اس کے بعد ماذا تفعل فاطمہ، ماذا کیا، تفعل فاطمہ مطلب فاطمہ کیا کرتی ہے۔ یہاں پہ ماذا یفعل احمد ہے، یفعل احمد میل کے لیے، تفعل فاطمہ فیمیل کے لیے، یا اور تا۔ تو یہاں پہ فاطمہ تکنس غرفت النوم، تکنس غرفت النوم مطلب وہ بیڈ روم کو جھاڑو لگاتی ہیں، یا پھر ہیا تکنس غرفت النوم مطلب وہ بیڈ روم کو جھاڑو لگاتی ہیں، یا پھر تکنس فاطمۃ غرفت النوم مطلب فاطمہ بیڈ روم کو جھاڑو لگاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ماذا تفعل لطیفہ، لطیفہ کیا کرتی ہیں، ہیا تکوی الملابس، وہ کپڑوں کو آئرن کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ماذا یفعل طاہا، ہوا یکنس غرفت الجلوس، وہ جھاڑو لگاتے ہیں غرفت الجلوس ڈرائنگ روم کو۔ ماذا یفعل الجد مطلب دادا کیا کرتے ہیں، ہوا یقرأ القرآن مطلب وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پکچرز میں بھی وہی چیزیں دی ہوئی ہیں، ہوا یقرأ القرآن، ان پکچرز کو دیکھ کر بھی آپ آنسر کر سکتے تھے۔ تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں بھی سیم چیزیں کرنی ہے جو ہم نے اس سے پہلے والے ایکسرسائز میں کیا، کہ پہلے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کے حساب سے ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو میں اس کو پہلے پڑھ دوں گا، اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا، اس کے بعد ہم سوالوں کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یستيقظ طاہر عند الفجر ويتوضأ في البيت ويذهب إلى المسجد يصلي طاہر الفجر في المسجد طاہر يقرأ القرآن ولا ينام بعد الصلاة۔ یستيقظ مطلب وہ جاگتا ہے، یستيقظ طاہر مطلب طاہر جاگتا ہے، عند الفجر مطلب فجر کے وقت، وہ اور یتوضا مطلب وہ وضو کرتا ہے، فی البیت گھر میں، وہ یذہب اور وہ جاتا ہے، الی المسجد مسجد کو، یصلی طاہر مطلب طاہر نماز پڑھتا ہے، الفجر مطلب فجر کی، فی المسجد مطلب وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، طاہر یقرأ القرآن طاہر یقرأ وہ پڑھتا ہے، القرآن مطلب طاہر قرآن پڑھتا ہے، ولا اور نہیں، ینام وہ سوتا ہے، بعد الصلاۃ نماز کے بعد۔ تو یہاں پہ پہلا سوال ہے متی یستيقظ طاہر، متی کب، یستيقظ وہ جاگتا ہے، طاہر مطلب طاہر کب جاگتا ہے۔ تو جواب ہے یستيقظ
طاہرن عند الفجر، یستیقظ وہ جاگتا ہے، طاہرن عند الفجر مطلب طاہر فجر کے وقت جاگتا ہے۔ اس کے بعد ہے این یتوضا، تو جواب یہاں پہ ہے یتوضا فی البیت، مطلب وہ گھر میں وضو کرتا ہے۔ این یذهب مطلب وہ کہاں جاتا ہے، جواب ہے یذهب الی المسجد، مطلب وہ مسجد کو جاتا ہے۔ این یصلی الفجر مطلب وہ فجر کہاں پڑھتا ہے، یصلی الفجر فی المسجد مطلب وہ فجر مسجد میں پڑھتا ہے۔ حل ینام بعد الصلاۃ، حل کیا، ینام وہ سوتا ہے، بعد الصلاۃ مطلب نماز کے بعد، تو جواب ہے لا، لا ینام بعد الصلاۃ مطلب نہیں، وہ نہیں سوتا نماز کے بعد۔ اس کے بعد ماذا یفعل بعد الصلاۃ، ماذا کیا، یفعل وہ کرتا ہے، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، جواب ہے ہوا یقرأ القرآن مطلب وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ہے الکتابہ، تو اس میں آپ کو لکھنے کی پریکٹس کرائی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ کو کتاب میں اس ایکسرسائز کو کرنا ہے، مطلب یہاں پہ آپ کو سین اور شین کے بیچ میں ڈفرینس بتایا جا رہا ہے کہ سین کو کسی لفظ کے پہلے کیسے لکھا جاتا ہے، لفظ کے بیچ میں کیسے لکھا جاتا ہے، اور لفظ کے آخر میں کیسے لکھا جاتا ہے۔ سملرلی شین کو پہلے، بیچ میں اور آخر میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو آپ کو یہ ڈفرینس نوٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اس ایکسرسائز میں آپ کو سین کو لکھنا ہے جس سے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ کتاب میں کرنا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ سین اور شین کو آپ کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد ان ورڈز کو آپ کو لکھنا ہے۔ پہلے تو یہاں پہ آپ ٹریس کریں گے اس کے اوپر، اور اس کے بعد آپ کو سپریٹلی یہاں پہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹریس کرتے ہوئے یہاں پہ اس کو لکھنا بھی ہے۔ جیسے اگر آپ ٹریس کریں گے تو آپ یہاں پہ ٹریس کریں گے، اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ والا لیٹر یہاں پہ لکھنا ہے جس سے کہ یہ والے الفاظ شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے سیارہ، ساعہ، سکن، سریر، تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ سین سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے شجرہ، شقہ، شاہدہ، شاء، تو یہ سارے کے سارے لیٹر شین سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ثلاثہ، ثلاجہ، ثالث، ثمانیہ، یہ سارے کے سارے لیٹر سا سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو یوزلی آپ کو سین، شین اور سا میں کنفیوژن ہوگا اگر آپ عربی کو لکھنا نہیں جانتے ہیں یا عربی کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ عربی کو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو مسنگ لیٹر ہے وہ آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو لیٹر صاد اور لیٹر ضاد کے بارے میں ڈفرینس دکھایا جا رہا ہے کہ لیٹر صاد کس طرح سے الفاظ کے شروعات میں، ان کے بیچ میں اور ان کے آخر میں لکھا جاتا ہے، اور ضاد بھی کس طرح سے الفاظ کے شروعات میں، بیچ میں اور آخر میں لکھا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ سین اور شین کی آپ نے ایکسرسائز کی، سملرلی آپ کو یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے۔ پہلے آپ کو ٹریس کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے، اس کے بعد ان ورڈز کو آپ کو پہلے ٹریس کرنا ہے، اس کے بعد ان کو لکھنا ہے، اور یہاں پہ بھی ٹریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ صحیح کی علامت لگانی ہے یہاں پہ ہر اس لفظ کے بغل میں جن میں یہ والا لیٹر یوز کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ صاد کن کن الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ یصلی صاد ہے تو یہاں پہ چیک مارک لگائیں گے، تو یہاں پہ ضاد ہے، صاد نہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ صاد ہے تو ہم یہاں پہ مارک لگائیں گے، اور اس کے بعد مصلی یہاں پہ، اس کے بعد طالب تو اس میں صاد نہیں ہے، اس کے بعد ضاد جو ہے بعد میں ہے، تودع میں ہے، صدیق میں نہیں، ایدن اور تفضل۔ اس کے بعد سین جو ہے سلام میں ہے، سعا میں ہے، ملابس میں، شجرہ میں شین ہے، اور مدرس میں سین ہے۔ اور فائنلی آپ کو یہاں پہ مسنگ لیٹر جو ہیں ان کو لکھنا ہے۔
تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن. امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. کچھ ڈاؤٹس ہوں تو آپ کمنٹس میں لکھ دیجیے, انشاءاللہ میں ان کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے, کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم نے اب تک جتنے بھی لیسنس کیے ہوئے ہیں ان سارے لیسنس کے اوپر ایک ٹیسٹ کریں گے. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.